बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये व्लॉग या ये जो यूट्यूब चैनल है ये उर्दू में होगा। ख़ासकर इसमें अब चूँकि पुराना था लेकिन मैंने कहा इसमें उर्दू स्टार्ट करूँगा। इसमें आज पाक भारत कशीदगी के हवाले से और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआवजा है, वो जो रिपोर्टें शाई हुई है, जो इंटरनेशनल इस हवाले से सर्च करते हैं, देखते हैं 145 ममालिक में पाकिस्तान चूँकि 12वीं नंबर पे है, भारत 4 नंबर पे है। जो दिफाई क़ुव्वत है वो 9 गुना पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारत आप देखते हैं कितना शिकस्त खुर्दा है। और भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ लिया पहलगाम वाक़या। वो क्या वाक़या है वो आपको इसमें बताएंगे, और ख़ासकर ये क्यों किया। हालांकि इन दौरान भारत ने बड़ी तेज़ी से अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन ये अब आज की खबर है ताज़ा तरीन के भारत ने ये इल्ज़ाम अब अफगानिस्तान पर भी लगा लिया। अब ये इसके पीछे क्या है ये आपके साथ शेयर करेंगे। और भारत में गैर कानूनी जो पाकिस्तानी कैद है उसको इनकाउंटर करने का इंकशाफ हुआ है, और वो ज़ाहिरी बात है इनकाउंटर करके फिर आवाम को बताएंगे वहाँ के पहलगाम वाक़े में ये दहशत गर्द थे। और साथ साथ एक और दिलचस्प तो नहीं है, बहरहाल एक लम्हा फ़िक्र है कि इस कशीदगी की वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। और अभी जो एक रिपोर्ट हुई है वो ज़बरदस्ती भारतीय काम ने उनको हुक्म दिया कि इसको छोड़ दें, और वो पाकिस्तानी और जो थी वो उसको बाहर निकालने का अल्टीमेटम भी दिया, और वो जो सरकारी एहलकार था उसको नौकरी से भी निकाल दिया। ये अब अजीब सूरत हाल है। अब देखते हैं कि ये कशीदगी जो आम लोग हैं उन पर कितना असरअंदाज हो रहे हैं। और इसमें इतनी मज़ाइल यकीनन जो आप लोगों ने कल देखा अब्दाली कामयाब तजुर्बा हुआ है। ये क्योंकि भारत को दिखाने के लिए कि ये नई दिल्ली तक रेंज है इनकी। और ये अब्दाली अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान के जो लीडर जो बहादुर है उसके नाम पर ये अब्दाली मज़ाइल। यकीनन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कितने मजबूत है, लेकिन फिर भी ये साजिश और इनके नज़र हो चुकी है। अच्छा, आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाक भारत कशीदगी बरकरार है। जिस तरह की टेंस सूरत हाल है, मुख्तलिफ सफारती राब्ते हो रहे हैं कि कौन सा ममालिक किन के पास है क्या नहीं है, ये सारा कुछ आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हम इसमें मुआवजे के तौर पर बताएंगे कि इस वक्त क़ुव्वत पाकिस्तान के पास कितनी है, फ़ौजी क़ुव्वत, और अब भारत के पास कितनी है। लेकिन अगर इस वक्त सफारती तल्लुकात पे देखें तो पाकिस्तान बिल्कुल हाई पर मुराल है, क्योंकि तुर्किया, यूनान, सूडान ने तो हिमायत का बाकायदा ऐलान कर दिया। इसके साथ चीन ने बाकायदा ऐलान किया, और भी ममालिक जो है इस तरह पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा वो है, क्योंकि पाकिस्तान का पल्ला इस वक्त इसलिए भारी है कि इसका मौक़िफ़ मजबूत है। और ये भारत जो है ये गैर मतलब कि कोई भी सबूत नहीं है, और डायरेक्ट इल्ज़ाम, और उसके साथ फिर इतना बड़ा इक़दाम उठाया उन्होंने कि ये पूरी हित्ते में मतलब दोनों एटमी पावर है। और बाकी ठीक है, मुआवजा अगर किया जाए तो भारत 9 गुना ज़्यादा है, लेकिन जो जोहरी ताकत है, जो एटमी ताकत है, उसमें हम बराबर है। तो ये पूरी खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगर ये जंग छिड़ गई तो एटमी क़ुव्वतें हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर एटमी इस तरह वो चल गई तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया इस वजह से परेशान भी है और कुछ अपने मफादात भी ले रहे हैं। तो आते हैं इस खबर के पीछे कि भारत और पाकिस्तान के हवाले से जो मौजूदा रिपोर्ट शाया हुई है 2025 में ताज़ा तरीन, ये है ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक। इसमें 145 ममालिक का फ़ौजी जायज़ा अक्सर ये लेते हैं। 145 ममालिक में इस वक्त पाकिस्तान की 12वीं पोजीशन है फ़ौजी ताकत में या दिफाई ताकत में, और भारत 4 नंबर पे है। भारत 9 गुना पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान के दिफाई बजट जो है 10 अरब डॉलर है, और भारत के 86 अरब डॉलर है। यानी आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि कितनी दिफाई बजट आप देखें। इसमें एक चीज़ जो जोहरी हथियार है वो तकरीबन बराबर है, यानी जो एटमी ताकत है वो बराबर है दोनों ममालिक में। फिर अगर मुआवजा किया जाए इस रिपोर्ट के मुताबिक
جو تازہ ترین رپورٹ ہے سال 2025 میں اس کا موازنہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت 6,54,000 فعال فوج یعنی جو بالکل ایکٹیو فوج موجود ہے، اور 5,09,000 فوجی اہلکار، وہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن وہ نیچے درجے کے اس کے لیول کے ہوتے ہیں، اور 5,50,000 ریزرو اہلکار موجود ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں بھارت جس طرح آبادی میں پاکستان سے کتنی گنا پتہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہے، اس طرح فوجی طاقت میں اگر آپ دیکھیں ایک تو دنیا کی چوتھی پوزیشن پہ ہے فوج میں، اور پاکستان کے برعکس اگر دیکھیں بھارت کے فعال فوجی اہلکار کی تعداد 14,55,550 ہے جو فعال ہے، اور نیم فوجی اہلکاروں کی تعداد 25,27,000 ہے، اور ریزرو اہلکار جو ہے 11,55,000 ہے۔ تو آپ خود ہی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے مقابلے میں اس کی فوج کی تعداد کتنی بڑی ہے۔ اور پھر ہوائی قوت اگر آپ موازنہ کریں تو پاکستان کے پاس 1,399 طیارے یعنی جہاز ہے، جن میں 328 جنگی طیارے اور 373 ہیلی کاپٹر ہے، اور اسی کے مطابق اگر بھارت کے دیکھیں تو 2,229 طیارے ہیں، جس میں 513 جنگی طیارے اور 899 ہیلی کاپٹر موجود ہے۔ تو یہ بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنی گنا زیادہ بھارت کے پاس ہوائی قوت بھی ہے، اور زمینی اثاثوں میں بھی بھارت کے پاس کافی زیادہ ہے، پاکستان کے نسبت 3 گنا ہے، اور پاکستان کا جن کے پاس 2,627 ٹینک ہے، 17,516 بختر بند گاڑیاں ہیں جو زمینی فوجی اثاثے ہیں، 662 خودکار توپیں ہیں، اور 2,621 گھسیٹنے والی جو توپیں ہوتی ہیں وہ ہے، اور 600 جو موبائل راکٹ لانچر جو اپنی کندھوں پہ اس پہ پہراتے ہیں وہ ہے۔ تو یہ تعداد آپ موازنہ کریں تو بھارت کے پاس کافی بڑی قوت ہے، لیکن پھر بھی پاکستان اس پہ حاوی ہے۔ ہمیشہ اگر جنگوں میں آپ نے دیکھا یا ایسے بھی آپ نے دیکھا تو ہر لحاظ سے، اگر بحری لحاظ سے دیکھیں یا پھر زمینی لحاظ سے دیکھیں یا آپ لوگ ہوائی لحاظ سے دیکھیں، تینوں کا موازنہ کریں تو پاکستان اب تک بھارت پہ کافی ہیوی ہے۔ اس لیے بھارت چاہتے ہوئے بھی ابھی کچھ نہیں کر سکتے، اور حالانکہ اس دفعہ تو بھارت بالکل پوری دنیا کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کس طرح یہ سازش کر رہی ہے اور کس طرح یہ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ جو زیادہ ترین تھا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جس طرح ایٹمی میزائل جو تجربہ ہوا ہے ابدالی اس حوالے سے بتا دیا۔ ابھی جو اس میں آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ جو افغانستان کے حوالے سے جو بات تھی، پھر آتے ہیں جو میاں بیویوں کے رشتے جو ختم ہو رہے ہیں وہ کیا چکر ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بھارت نے ڈائریکٹ جو اس وقت الزام لگایا ہے وہ افغانستان پہ لگایا کہ جو پہلگام واقعہ جو ہوا ہے اس میں جو ہتھیار استعمال ہوئی ہے وہ افغانستان سے لائے گئے ہیں، یعنی وہ خود ساختہ ہتھیار امریکن ڈیزائن کے وہ افغانستان سے لائے گئے ہیں، اور یہ ان کا ایک قسم کا لنک جوڑنے کا کوشش اب یہ بھی جاری ہے کہ یہ ٹیررسٹ یا دہشت گرد افغانستان پاکستان مل کر یہ کر چکے ہیں۔ یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ان ٹینشن صورتحال میں خصوصی نمائندہ جو بھارت ہے وہ انڈیا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، کوشش بھی کی ہیں، ویزے اور یہ فلان یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، کوشش کی ہے کہ افغانستان سے وہ اپنا کروائی کریں افغانستان میں، کیونکہ پیسے ہیں، راہ ہے، اور مختلف ہر جگہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک کوشش بھی کی جو ناکام ہوئی افغان گورنمنٹ کے تعاون سے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو انٹیلیجنس شیئر کیا یہ سسٹم ہے جو فعال ہو چکا ہے اور جس پہ معاہدہ ہوا ہے، جو کہ پہلے بھی میں نے دوسری ولاگ میں بتائی تھی کہ یہ اس وجہ سے بھارت کو ایک تھپڑ مل گیا،
تو وہ تپڑ کی وجہ سے اب بھارت افغانستان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں لاسٹ اس پہ کہ یہ جو آپ کے ساتھ جو شیئر کیا گیا ہے کہ جو خاص کر میں بیویوں کے رشتے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ کیوں اب دیکھیں کہ ایک طرف تو بھارت یہ اقدام اٹھا رہی ہے، دوسری طرف بھارت میں ایک اہلکار ہے، وہ فورس کا اہلکار ہے، اس نے پاکستانی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ شادی کی تھی، اور پھر اس کا ویزا بھی شاید اس کا کوئی ڈاکومنٹس پرابلم بھی تھا، تو ان دنوں ان کو پکڑا گیا ہے اور اس کو نوکری سے بھی نکالا گیا ہے، اور اس کی بیوی کو فوراً ہندوستان یعنی بات چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس شخص کی نوکری بھی اس میں گئی ہے، اور اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو طلاق دو یعنی چھوڑ دو۔ اس طرح کے کروائیاں یقیناً بہت ساری اب منظر عام پر آ چکی ہیں، اور بہت سارے جو اس طرح کے، حالانکہ پاکستان کے لوگوں نے جو شادی کی ہیں یا سکھ لوگوں ہیں یا دوسری جو مذہب کے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ پاکستان نے تعاون کیا ہے، لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح کا اقدام اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح نفرت پھیلائی جاتی ہے، اور خاص کر عوام کو اس حوالے سے کتنی ٹینشن دی جاتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکاریں آپس میں یا جو بھی ہے کہ مودی کے یہ فاشسٹ منصوبہ جو ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مزید نفرتیں بڑھا رہی ہے۔ تو یہ آج کے ولاگ تھا۔ میں نے کہا یہ یوٹیوب چینل جو پرانا تو کافی تھا، لیکن اس پہ میں نے ویڈیو بند کی ہوئی تھی، ابھی دوبارہ کوشش کی ہے، اور آپ لوگوں سے لاسٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھائی لاسٹ میں تک آتے ہیں، یقیناً جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں، تاکہ یہ چینل بھی میرا گروتھ کر سکے۔ مہربانی، بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔